میں نے ہمیشہ اس بات پر پختہ یقین رکھا کہ زندگی میں اپنے دکھ پریشانیاں صرف اور صرف خدا کے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن آج ایک بہت لمبے عرصے بعد میرا ضبط ٹوٹا ہے۔ لوگوں کا کیا، وہ تو مزید تماشا بناتے ہیں، حاسد اور شریک لوگ تو خوش ہوتے ہیں، باقی ہمدردی کرنے والے صرف ہمدردی کرتے ہیں، البتہ دعا دینے والے لائق تحسین ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بطور مسلمان دعاؤں کے اشد محتاج ہوتے ہیں۔ کسی بھی نیک انسان کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ مختصراً اپنی پریشانی کا تذکرہ اس پوسٹ میں کروں گی، صرف اس لیے کہ کچھ دل کا غبار ہلکا ہو جائے، دلی اور ذہنی بے سکونی کا بوجھ کم ہو سکے۔ میری شادی کو 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میری تعلیم ماسٹر ہے۔ شادی گھر والوں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ہمارا خاندان علاقے میں ایک مذہبی گھرانے کے طور پر مشہور سمجھا جاتا تھا، مذہبی اور کچھ فرسودہ اور پرانی روایات کا حامل گھرانہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں عورت ذات کے لیے زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے، لہذا اپنی من مرضی سے ہم سفر کا انتخاب کرنا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ میری تعلیم ماسٹر تک صرف سب سے چھوٹی بیٹی ہونے اور ابو جی کی لاڈلی ہونے کی مرہون منت تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکی تھی۔ شادی کے بعد خاوند بھی مذہب کے معاملات میں کافی سخت گیر تھے، البتہ بطور بیوی کے حقوق پورا کرنے کے مکمل قائل تھے، جس میں ہمسایوں کے گھر تک آنا جانا یا ضرورت کے تحت بازار تک چلے جانا یا موبائل رکھنے کی اجازت بمشکل ملنا۔ میری نظر میں ان کی فراخ دلی تھی، لیکن ہمیشہ شکی نگاہ سے چیک کرتے رہنے کی عادت کبھی نہ گئی۔ بہرحال شادی کے شروع کے 2 سال اچھے گزرے اور اس کے بعد حالات میں بگاڑ پیدا ہوا اور تاحال رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 2016 میں میرے اکلوتے جوان بھائی لاپتہ ہوئے اور 1 سال بعد بھرپور تلاش کے اچانک ایک ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی ملی۔ بتایا کہ پولیس نے نام نہاد مقابلے میں انہیں مار دیا ہے۔ قصوروار تھے یا نہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس طرح ظلم کر کے مار دینا انسانیت نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ جوان اولاد کے دکھ میں غم سے نہ ڈال میری والدہ بھی 1 سال بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اکیلے بوڑھے والد کو اپنی شوہر کی مرضی سے اپنے گھر لے آئی کہ ان کی خدمت کر سکوں۔ بچوں کو دیکھ کر ابو جی اور بچے نانا کا ساتھ کافی مانوس ہو گئے تھے۔ ابھی حالات کی اونچ نیچ جاری تھی کہ ابو جی بھی صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، اتنی بے بس اور مایوسی کی حالت کو پہنچ گئی تھی کہ خود کو بھی اذیت دے دے کر مرنے مارنے کا سوچنے لگ جاتی تھی، لیکن اپنے معصوم بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی کہ مجھے ان کی خاطر جینا ہے، اپنے بچوں کو اچھا وقت لا کر ضرور دکھانا ہے، لیکن ابھی پریشانیاں میرے نصیب میں باقی تھیں، شاید میں پیدا ہی اس دنیا میں مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے ہوئی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے حالات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، میں سمجھتی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہوتا، رونا دھونا صرف اللہ کی ذات کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن آج واقعی صبر ٹوٹ گیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دیواروں سے لپٹ کر زور زور سے چیخوں اور اتنی زور سے روؤں کہ میری آواز آسمانوں تک جائے۔ روزانہ تلاوت کا معمول رکھتی ہوں، وظیفے اور دعائیں زندگی کا مستقل حصہ ہیں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب بے فائدہ ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو طوالت اختیار کر رہی ہے، اس لیے مختصراً آگے بتاؤں گی۔ آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتہائی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں بمشکل جان بچی، لیکن 2 ماہ تک بستر سے لگ گئے۔ مزدوری کرنے والے تھے، کام رک گیا، آمدن رک گئی، ساری جمع پونجی علاج پر لگ گئی، قرض میں پھنستے گئے اور ایسے پھنسے کہ دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے سے بھی رہ گئے۔ اس دوران میں نے حوصلہ ہارنے کی کوشش کو ناکام بنایا، پرائیویٹ طور پر پڑھانا شروع کر دیا، گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینے لگی تاکہ گھر میں فاقہ کی نوبت نہ آئے، تاکہ معصوم اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمی نہ آئے۔ شوہر اٹھنے کے قابل ہوئے تو پھر سے کام کاج کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی، بھاری کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی بھی کام رکھتا تو کام لینے کی بھرپور کوشش کرتا، یہ دیکھے بغیر کہ بندہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ صرف 2 ماہ میں متعدد جگہوں سے چھٹی کروا دی جاتی تھی۔ اس دوران مکان کے کرائے کا بوجھ بڑھ گیا تو قرض در قرض کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے 8 سالہ مکان ہم سے خالی کروا لیا گیا، جہاں بچوں کی ٹیوشن کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ شہر سے دور ایک چھوٹے سے علاقے میں مکان ملا تو یہاں پھر سے باوجود کوشش کے ٹیوشن کا سلسلہ نہ بن سکا۔ خیر، زمانے اور معاشرے کے لوگوں سے کیا گلہ کرنا، جب قریبی تعلقات والے بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو دوسرے کیوں کر خیال رکھیں گے۔
آج ہم اس حالت کو پہنچے ہیں تو اس میں رشتہ داروں کی بے رخی اور خود غرضی بھی شامل ہے۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ ایک دکان بنا لیں جس میں بیٹھ کر کام کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے کچھ جمع پونجی اور کچھ مزید قرض لے کر شروع کرتے کہ کچھ دن پہلے ایک بڑے قرض خواہ نے اتنا تنگ کیا کہ ہماری عزت، ہماری غیرت پر وار کرنے لگا۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ عزت نفس بچانے کی خاطر مجبوراً ہمیں اس کا قرض ادا کرنا ہی مناسب لگا۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی چھوٹی سی کوشش خاک میں مل گئی۔ اچھا وقت دیکھنے کی امید ٹوٹتی نظر آنے لگی۔ آج ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں کہ یاد ماضی عذاب لگتا ہے تو مستقبل بھی پہاڑ سر کرنے کے مترادف لگتا ہے۔ واللہ میں نے 10 روپے بھی بچائے تھے کہ کبھی مشکل وقت میں کام آ جائے، لیکن وہ بھی قرض کی نظر ہو گئے۔ مزید قرض لینے والے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا گھر کی چیزیں اٹھا کر انہیں دے دیں گے؟ یہ خوف اور ڈر اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ ایک سبق یہ بھی ملا ہے کہ ایسی حالت میں جس میں والدین کے ساتھ ساتھ بچے بھی خوف زدہ رہنے لگے، وہ بھی عدم تحفظ کا شکار رہنے لگے، تب بھی کوئی ترس نہیں کھاتا۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں یہی سوچا اور اصول بنائے رکھا کہ لوگ ظاہری حالت دیکھ کر بھی ہمدردی نہیں کرتے تو کیوں بلا وجہ ان کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بےعزتی کروائی جائے۔ میں نے ہمیشہ خود بھی اپنے شاگردوں اور بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات شامل رکھی کہ جب بھی مشکل وقت آئے تو کسی انسان سے امید مت لگائے رکھنا، ہمیشہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش میں رہنا، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو یہ مزید کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ سب اصول، یہ سب سبق آج میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میری جیسی مضبوط قوت ارادی کی مالک آج خود کو اتنا بے بس کیوں تصور کر رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری زندگی جو کہ ناکام زندگی رہی اب اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، تو کیا میں اچھا وقت نہیں دیکھ پاؤں گی؟ ہمیشہ آس ساس اور امید پر برے وقت کا مسکرا کر حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور کوئی بات نہیں کی۔ یہ وقتی پریشانی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھا وقت ضرور رہے گا، لیکن شاید اچھے وقت کا انتظار کرتے کرتے جیسے موت بہت قریب آ گئی ہو۔ میں صرف اس بات پر افسوس زدہ ہوں کہ مجھے زندگی میں سکھ کا سانس لینا کیوں نصیب نہ ہوا، کیوں میری دعائیں، وظائف اور روداد، صبر اور حوصلہ رائے گاں چلا گیا۔ بس یہی سوچ مجھے مزید مایوس کر رہی ہے اور مستقبل سے خوفزدہ کر رہی ہے۔ سائیکالوجسٹ، روحانی عالم میری اس کیفیت کو سمجھ سکے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں رہنمائی ضرور فرما دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔